السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الذين وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری و باطنی نعمت اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق و مالک ہے، معبود حقیقی ہے، رب رحیم ہے، عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب بے مثال اس کی صفات ہیں۔ اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، رحمت والے نبی، سچے بااخلاق نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا، اس کی تفسیر پہنچائی، اللہ کا دین ہم تک پہنچایا،
ایک ایسے دین پر ہمیں چھوڑا جو روشن، واضح اور سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج حمد و صلوات کے بعد آج 20 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 6 نومبر 2020 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے اللہ کے پیارے اور سچے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل اس کے کہ اس مختصر سے خطبے کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھوں، یاد کر لیجئے آپ میں سے کسی نے اگر اپنی گاڑی کو ڈبل پارک کیا ہے یا غلط پارک کیا ہے تو ابھی جائیں، اٹھیں اور اپنی گاڑی کو صحیح جگہ پر لگائیں تاکہ دوران خطبہ کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ جنہوں نے بھی اپنی گاڑی کو غلط پارک یا ڈبل پارک کیا ہے وہ ہٹا دیں اور دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا جب زمین میں شرک ہوا۔ آج ہی صبح دعوت سینٹر کی جو آن لائن کلاس چل رہی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جو زمین پر توحید کی دعوت دے کر بھیجے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں گزری ہیں، 1000 سال توحید والے، ایمان والے، نہ کفر تھا، نہ شرک تھا، نہ کوئی خباثت تھی، سب عقید توحید پر تھے، سارے لوگ ان 10 صدیوں میں مسلمان تھے۔ قوم نوح میں شرک آیا، تو شرک سے ڈرانے کے لیے، دور رکھنے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، ہر قوم و ملت میں ایک رسول آئے، جیسا کہ اللہ نے اس کی خبر ہمیں دی قرآن میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ۔ اور آپ میں سے اکثر لوگ کچھ نہ کچھ عربی تو سمجھتے ہیں کیونکہ کافی عرصے سے آپ رہ رہے ہیں یہاں پر، تو کلو کا لفظ کا مطلب رسول، نبی، جعلنا وغیرہ بعض الفاظ آپ کو معلوم ہے۔ کل اللہ نے کہا یعنی ہر امت میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا۔ تو یہ گولڈن چائن سلسلہ ذہبیہ جو نوح علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا، یہ ختم ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمارے نبی جو ہم سب کے پیارے، بہت عزیز، بہت پیارے، ہماری جان سے بڑھ کر ہمیں ان سے محبت، ہمارے اولاد سے بڑھ کے ہمیں ان سے محبت، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہمیں ان سے محبت، کائنات کے ہر شے سے بڑھ کر ہمیں ان سے محبت، صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری رسول بنا کر بھیجا، خاتم الانبیاء۔ آپ آخری اللہ کے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ کب؟ 1400-1500 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تب آیا، مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، 40 سال کی عمر کو آپ پہنچے، آپ کو نبی بنایا گیا، آپ پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے قرآن، وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارے جانے والی نہیں ہے۔ یہ امت آخری امت ہے، جس کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے۔ آپ کے بعد، جیسا کہ آپ نے خود پیشین گوئی بیان فرمائے، میرے بعد جھوٹے دجال، کذاب، جو نبوت، رسالت کا دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کے نبی، آئیں گے، سب دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پیارے رسول نے فرمایا یہ سب جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے،
فریب کار ہوں گے. میں اللہ کا سچا نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, یہ خبر آپ نے دی ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. جھوٹے آئے جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم رسول ہیں, بعض عورتوں نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ان کی اپنی جگہ فہرست تھے جھوٹے نبیوں کی, لیکن سچے نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے سچے ہونے کی دلیلیں کتاب و سنت سے ثابت ہے, عقل سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ آپ سچے نبی ہیں, با اخلاق, اخلاق کے اعلیٰ کردار پر قائم فائز. اللہ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے. جو دوسرے خطبے میں خطیب صاحب نے آیت پڑھی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ, سورہ قلم کی مشہور آیت, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یقیناً آپ, اللہ کہہ رہا ہے یقیناً آپ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز. تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. علامہ ابن ابی العز حفظہ اللہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا, نبوت کا دعویٰ کرنے والا یا تو سچا ہوگا یا تو جھوٹا ہوگا. نبوت کا دعویٰ کرنے والے یا نبوت کا دعویٰ کرنے والا انسان یا تو سچا ہوگا, اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا ہے, یا تو جھوٹا ہوگا بہت بڑا, دونوں میں سے ایک. کیوں؟ پتہ چل جائے گا. کسی نے اگر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, پتہ چل جائے گا یا تو وہ سچوں میں سے ہوگا, تائید ہوگی اس کی, اللہ کی مدد ہوگی, دلیلیں ہوں گی, اور انسان ان کی رسالت کو قبول کریں گے. یا تو وہ جھوٹا ہوگا اور اس کی جھوٹ چھپے گی نہیں, اس کی جہالت ظاہر ہو جائے گی, اس کی خباثت ظاہر ہو جائے گی. جو دعویٰ کرے اور وہ جھوٹا ہو اپنے دعوے میں, اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر جب یہ بات ثابت ہو گئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اچھا, یہی بات میں آگے بتا دونوں علماء کرام کے اقوال کو پیش کر کے بات کو سمجھاؤں. یہ علامہ ابن ابی العز حنفی حفظہ رحمہ اللہ کا قول تھا. اسی قسم کا معنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, کہتے ہوئے اس مسئلے کے بارے میں, نبوت کے بارے میں کہا, نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص یا تو سب سے با اخلاق پابند سچا ہوگا, سب سے زیادہ با اخلاق پابند سچا ہوگا, یا سب سے زیادہ رذیل بدترین اخلاق کا جاہل خبیث ہوگا. اور یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے سامنے اپنی رسالت کا اظہار کیا, بیان کیا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف, اس وقت سے لے کے, اس دن سے لے کر جب آپ نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, آج تک ثابت ہے یہ بات کتاب اللہ سے, سنت رسول سے, پیڑھی در پیڑھیوں سے, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اور آپ کے کردار کو دیکھ کر اور آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر یہ بات ثابت ہے کہ آپ سچے نبی ہیں. اپنوں نے اپنے تو اپنے ہیں, دوسروں نے بھی اس کی گواہی دی. اور اس دن سے لے کر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر باز کیا اور بیان کیا کہ مجھے اللہ نے آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کا پیغام اپنی امت کے سامنے رکھا, آج تک اس زمانے سے لے کر, اس دن سے لے کر آج تک کسی نے یہ ثابت نہیں کیا کہ آپ سچ نہیں کہہ رہے ہیں, آپ نہیں ہیں رسول. غلط ہے یہ بات. آج تک نہ کوئی ثابت کر پایا, نہ قیامت تک کوئی ثابت کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سچے تھے. آپ کے بعد جھوٹے آئے, اسود عنسی, مسلمہ کذاب, بہت سارے آئے. اور وہ یمن کی عورت بھی جس نے دعویٰ کیا تھا, ان کی جھوٹ سامنے آ گئے. ان لوگوں نے دعوے کیے, فوراً پکڑا گیا ان کو. سمجھ میں آ گیا یہ تو جھوٹا آدمی ہے, جھوٹا آدمی سچ کیسے بولے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسول بیان کیا, کہا کہ میں رسول ہوں, اس سے پہلے آپ دیکھیں, نبی بننے سے پہلے آپ کو صادق کہا جاتا تھا, آپ کو امین کہا جاتا تھا. مشرکین مکہ آپ کو کہتے تھے یہ سچے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, امانت دار ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اخلاق, آپ کے کردار, آپ کا خاندان, آپ کا نسب پاک, شریف, اشرف, آپ کو امین و صادق کہا گیا. آپ کو معلوم ہے نا صفا پہاڑی کے واسطے پر کیا کہا تھا آپ نے,
جب اپنی قوم کو اپنی بستی والوں کو جمع کیا تو کہا کہ اگر میں یہ کہوں تم سے، سارے عرب جمع ہو گئے میدان میں، پہاڑ کے دامن میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے دامن میں ایک لشکر چھپا ہے جو اگلی صبح سویرے تم پر حلہ بولنے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات پر اعتماد کرو گے؟ جانتے ہیں نا، واقعہ ہے، مشہور ہے، صفا پہاڑی کا آواز مدرسوں میں بھی پڑھا جاتا ہے. کیا میری بات کو آپ لوگ سچ مانو گے؟ کیا کہا سب لوگوں نے؟ سب مشرک تھے نا وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، ابو لہب وغیرہ سب، ابو جہل، سارے مشرکین سنانیدی قریش. کیا کہا؟ بالکل، اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے دامن میں جو ہے کوئی لشکر چھپا ہے جو ہم پر حملہ کرے گا تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ٹرسٹ کریں گے، اعتماد کریں گے، صحیح سمجھیں گے آپ کی بات کو. کیوں؟ ما جربنا علیک الکذب، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹا بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ کہاں والے؟ مکہ والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مکہ. جائے پیدائش مکہ، پرورش بچپن مکہ. آپ کے گھر کا آدمی آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ سچے ہیں، یہ گواہی نہیں ہے؟ سچے کہا، امانتدار کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے آپ کی بات کو. کہا کہ جب میرے بارے میں یہ کہتے ہو تو سن لو سچ، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، اپنی دعوت پیش کر دی، توحید کی دعوت. کہا نہیں یہ نہیں مانیں گے. سچا؟ میں سچا ہوں نا، میری بات کی تصدیق کرو گے نا؟ اس دن اس کے بعد دیکھیے مشرکین مکہ نے سازشیں رچی یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان سے لوگ دور ہو جائیں، ان کو نبی رسول تسلیم نہ کریں. ہوا، ان کی سازشیں کامیاب ہوئی؟ دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہوئی؟ نہیں ہوئی. مکہ ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، دھمکیاں ملیں. پوری سیرت پڑھ کے دیکھیے، دھمکیاں دی گئیں، آپ کے اصحاب کو تکلیفیں دی گئیں، ٹھیک ہے، آپ کو ستایا گیا تاکہ آپ اپنی بات چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت، اللہ توحید 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 چھوڑ دیں. پوری کوشش ہوئی، کر سکے کچھ نہیں. بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، بدنامی نہیں ہوئی. عزت بڑھتی گئی، عزت بڑھتی گئی، عزت بڑھتی گئی، ہے نا. دعوت کو روکنے کی کوشش کی گئی، دعوت رکی نہیں. سچی دعوت ٹچ کرتی تھی سینوں کو، دلوں کو. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اچھا یہ کہا گیا کہ یہ لڑاتے ہیں باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو الگ الگ کرتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا. لوگ جب سنے کہا ہاں بھائی یہ تو ملاتے ہیں، یہ تو جوڑتے ہیں، یہ تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، یہ توڑنے والے نہیں ہیں. ان کی بات تو بالکل کھری کھری سچی ہے. اللہ خالق، اللہ نے پیدا کیا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ پر ایمان لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری اتباع کرو، بیوی کو اس کے حق دو، شوہر کو اس کا حق دو، بچوں کو ان کے حقوق دو، جانوروں کو ان کے حقوق دو، کسی پر ظلم نہ کرو، فتنہ و فساد نہ کرو، اور خرابیاں. بالکل پیاری پیاری پاکیزہ 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 تعلیم ہے آپ کی. اس سے تو لوگ اچھے ہو رہے ہیں. دشمنوں کو بھیجا گیا جن کے پاس ٹنگ پاور ہوتا ہے بقول لوگوں کے، ایسے لوگوں کے چن کر آپ چیک کریں، بھیجا گیا. جاؤ تم بہت اچھا بولتے ہو نا، تمہارے پاس زبان ہے، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا کے آؤ. وہ گئے. ایسے دشمن بھی جن کو تیار کر کے دشمنوں نے بھیجا تھا، سیرت بڑی پڑی ہے، پڑھ کے دیکھیں. گئے، ملے، بیٹھے، اپنی بات کی اپنی بکواس جو لے کر گئے تھے وہ. نبی علیہ السلام چپ چاپ سنتے رہے. ہو گئی بات، ہو گئی. قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں. اٹھ کر وہاں سے نکل کر آتے کہتے ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ سچے نبی ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہے، کوئی جھوٹ. ان کی بات بالکل صحیح. آپ اس کے بعد دیکھیں، پھر ہجرت ہوئی، مدینہ گئے. منافقین، ان لوگوں نے سازشیں کی، یہود و نصارہ نے وغیرہ وغیرہ. اس زمانے سے لے کر آج تک کسی ایک نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ثابت کر سکا کوئی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچے نہیں. آپ سچے ہیں. آپ کے اخلاق اچھا چھپے ڈھکے ہوئے نہیں تھے، جسے بعد جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے چھپ چھپ کر دعویٰ کرتے ہیں، پبلک میں نہیں آتے ہیں. ان کا کیریکٹر پبلک کو پتا ہے. ایسے بہت، وہ حیدرآباد کا بھی ہے نا ایک پاگل جو جھوٹا چھپ چھپ کے پتہ نہیں کسی گاؤں میں جا کے چھپ گیا تھا، جس نے کہا تھا میں رسول اللہ ہوں، یہ میرا بیٹا جبریل، یہ میکائیل، یہ فلان فلان. یاد ہے نا وہ پاگل؟ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا پاگل کا. اس کے بارے میں اسٹڈی کی کہ بولے تو یہ تو خبیث ہے، یہ تو وہ چرس پتہ نہیں کیا کرتا ہے، گنجا وہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ان کے جتنے جھوٹے نبی آئے اب سب کو دیکھیے، اخلاق ان کے صفر، کردار ان کے زیرو، اور جھوٹ بولنے والے اچھے اور چھپ کر رہنے والے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے.
آپ کے خاندان کا علم تھا مشرکین. آپ کس خاندان سے ہیں؟ قریش، بنو ہاشم، عبداللہ، آمنہ، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ آمنہ کے بیٹے. آپ کا خاندان، آپ کا بچپن، آپ کی تجارت، آپ کے اخلاق سب کو معلوم تھا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سچے تھے؟ اللہ کی طرف سے تائیدیں ہوئیں، اللہ کی طرف سے تائید ہوئی. آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی، لوگ جوق در جوق دائر اسلام میں آتے گئے. جو آپ کی بات سنتا وہ آپ کا ہو جاتا، جو آپ کی دعوت کو سنتا وہ کلمہ پڑھتا، آپ کا تعاون کرتے. جان مال کی قربانی دینے والے صحابہ پیدا ہو گئے رضی اللہ عنہ. مکہ میں، مدینہ میں، اللہ اکبر، لڑائیوں کو ختم کیا، جھگڑوں کو، نفرتوں کو ہٹایا، آپس میں ایسی بھائی چارگی کی کہ مہاجرین مکہ سے جو مدینہ پہنچے صحابہ رضی اللہ عنہ، ان کے لیے انصار صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو قربانیاں دی وہ بے مثال ہیں. قیامت تک کیسی کیسی مثالیں ہیں. یہ کس نے کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے. اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کی مدد کے بعد. تو یہ اس بات کی سچی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی سچے تھے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. آپ پر کتاب اتری، قرآن مجید کا نزول ہوا، ایک غلطی آج تک نہیں بتائی گئی. لوگوں نے کوشش کی بتانے، نہیں یہ اللہ نے نہیں اتاری کتاب، یہ خود املا کرواتے ہیں، لکھاتے ہیں لوگوں سے اور کہتے ہیں اللہ نے اتارا ہے کتاب. چیلنجز ہوئے قرآن میں، آپ کہتے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی ہے کتاب، یہ کلام اللہ نہیں ہے، منزل من اللہ نہیں ہے نا. تو تم بھی عرب ہو نا، عربی تمہیں بھی آتی ہے، زبان تمہارے پاس بھی ہے، اشعار تم بھی جانتے ہو، لسان سے واقف ہو، لسان عربی سے، بناؤ اس جیسا کوئی قرآن. نہیں. چلو ایک سورہ بناؤ، نہیں، ایک آیت پیش کر دو اس کے جیسے. عاجز ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ نبی سچے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اتارا گیا کلام قرآن مجید سچا، جس میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ تعالیٰ میں نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف دیکھتے لوگ، لیکن قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کا کلام سچا، اس میں اختلاف نہیں. اس کے بعد دیکھیے یورپ وغیرہ میں، جیسا کہ بات کی آپ سیرت، یورپ وغیرہ میں ان کے نزدیک جو مقدس کتاب تھی، جس کا نام تو ذکر نہیں کیا گیا، بہرحال مقدس کتاب تھی جو کئی لینگویجز میں لکھی گئی. مقدس کتاب، اس کا نام تھا مقدس کتاب، ہولی بک، پتہ نہیں کیا نام اس کا انگلش میں تھا، عربی میں اس کو مقدس کتاب یورپ وغیرہ میں کہتے تھے. تو تقریباً یہ 16ویں صدی کا واقعہ بتا رہے ہیں. سب سے پہلے جو کتاب مقدس بنائی گئی، لکھی گئی اور پیش کیا گیا کہ یہ ہولی بک ہے، یہ جو ہے مقدس کتاب ہے، اس کو فالو کیا جائے. جیسے وہ کتاب چھپی، منظر عام پر آئی، چیک کرنے والوں نے، تحقیق والوں نے اس میں بڑی غلطیاں نکالی. ارے اس میں یہ غلط ہے، اس میں یہ غلط ہے، اس میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، تناقض کو کیا بولیں گے، یعنی ادھر ایک بات ہے ادھر ایک بات ہے، تناقض بولتے ہیں نا، یعنی ایک ہی کتاب میں ڈبل باتیں ہیں. اور اس کو مقدس کتاب آپ مان کر اس کو جو ہے مقدس کتاب مان کر فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. خود ان کے لوگوں نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ اس میں بڑی غلطیاں پائی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ لکھی گئی کتاب تھی انسانوں کی طرف سے، وہ منزل من اللہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اتاری نہیں تھی وہ کتاب. کیونکہ اللہ نے جو کتاب اتاری قرآن مجید، اس میں کوئی غلطی نہیں. آج تک غلطی تو چھوڑیں، زبر کا زیر کوئی نہیں بتا سکے، زیر کا زبر کوئی نہیں کر سکے. اتنے حفاظ. کب اتری قرآن؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے، وہ آیتیں آج تک ہیں، قیامت تک رہیں گی. دنیا کا سارا قرآن اگر مٹ جائے، حافظوں کے سینے میں وہ قرآن اللہ کا کلام محفوظ ہے، ایک حرکت کی غلطی آج تک نہیں ہو پائی. اچھا، اس کے بعد بھی زنادقہ ہے. اسی لیے کیا ہوا، کہتے ہیں بڑے اچھا خطبے میں انہوں نے بات کہی کہ جب یہ معاملہ ہوا، مقدس کتاب یورپ میں پیش کی گئی اس صدی میں، تو لوگوں نے اس کی غلطیاں پکڑنا شروع کر دی. کہا کہ بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے کتاب، اس میں تو بڑی غلطیاں ہیں. اب جب غلطیاں ہوئی تو کیا کرنا، پھر الہاد آیا. اس کے بعد نہیں بھائی، من مانا دین، اب اپنی مرضی سے جیسے جائے زندگی گزارو، فریڈم. کیونکہ کوئی کتاب نہیں ہے فالو کرنے کے لیے، ان کے پاس کوئی بک ہی نہیں ہے جس کو فالو کرے. وہ کوئی سچی چیز نہیں ہے، حقیقی چیز.
کہ جس کو فالو کریں اپنے معاملات میں. لہٰذا الحاد وہاں عام ہو گیا جو آج تک نظر آتا ہے کہ کوئی دین نہیں ہے، لا دینیت، خلاص اپنی اپنی مرضی کا زندگی گزارو، جیسے کوئی آرڈرس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بک نہیں ہے آپ کے پاس، کچھ نہیں. لیکن آپ قرآن کو مسلمس کو دیکھیے، آپ اسلام کب آیا؟ تب سے لے کر آج تک قرآن بار بار صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہیں، تفاصیل موجود ہے، تفسیر کی کتابیں قرآن کی بے شمار اس زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہیں. قرآن کی تفسیر، اس میں کسی قسم کی آپ دیکھیں قرآن میں ایک غلطی نہیں پائے گی. جو آرڈر ہے آرڈر ہے. اس زمانے کا وضو آج تک ہے یا نہیں ہے؟ ایسے نہیں بھائی وضو میں غلطی ہو گئی، وضو میں ایسا نہیں ہے، قرآن میں یہ آیت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا. وہ وضو آج تک وضو نظر آئے گا، وہ تیمم آج تک آپ کو وہ تیمم نظر آئے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا. بھائی اتنے سالوں سے جھوٹا آدمی کب تک باقی رہے گا بتائیے؟ جسے دشمن آج سمجھتے ہیں کہ یہ سچے نہیں ہیں، غلط ہے وغیرہ، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ تو اور معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ خطبے کے آخر میں اشارہ کیا انہوں نے اس آیت کی طرف، جس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے کافی ہے، ان کا معاملہ ہمارے حوالے ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ بدلہ دینے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے دفاع ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں. اب بتائیے، بہت کئی دلیلیں ہیں جو آج کے خطبے میں پیش کی گئی. ایک آدمی جھوٹ بولے نا، 1 مہینہ بولے گا، جھوٹی بات پیش کر دے کسی کے سامنے، 1 مہینہ، چلو ٹھیک ہے، 2 مہینے، اچھا 4-5 لوگوں کو، یہ شکیل صاحب کو، خان صاحب کو، یا حامد صاحب کو، یا عبدالوسی صاحب کو، 4-5 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا. جھوٹا آدمی مثال کے طور پر، بھئی میری بات مانو، مجھے فالو کرو. پیڑھی در پیڑھی سالوں گزر گئے. کتنے سال ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے؟ آج 1442 سال ہجرت کے ہیں. یہ ہجرت سے پہلے اب نبی تھے. 1442 1442 ایئرز آپ کی ہجرت کو ہوئے. اتنے سالوں میں ایک. نمبر 2، فالوورز آپ کے مسلمان، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، اس زمانے سے لے کر آج تک کتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. بھائی ہم سب بھی کیا ہیں پورے؟ فالوورز بڑھ رہے یا کم ہو رہے؟ کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، اچھے نبی تھے، بااخلاق ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کامیاب ہیں، اس کا مطلب کیوں؟ آپ سچے تھے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، اس لیے آپ کامیاب ہوئے. مکہ میں آپ کامیاب، مدینہ ہجرت کی کامیاب، طائف گئے، ٹھیک ہے تکلیف دی گئی، لیکن آج دیکھیے آپ جہاں گئے، غزوات میں، غزوہ بدر، کامیابی آپ کو نصیب ہوئی. حالانکہ آپ کے پاس سامان نہیں تھا، دشمن آپ کو مٹانے کے لیے، آپ کے لوگوں کو مٹانے کے لیے جمع ہو گئے تھے. اللہ کی طرف سے مدد آئی کیونکہ آپ سچے تھے، آپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے غیب سے آپ کی مدد کی. فرشتے وہاں بھی کامیابی، غزوات میں کامیابی، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامیاب، آپ کی دعوت کامیاب، آپ کے غزوات کامیاب، اور امت بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی تعلیمات سے لوگ سدھر رہے ہیں، آپ کی تعلیمات سے لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگ اچھے ہو رہے ہیں. جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہاں بیٹیوں کی قدر ہونے لگی. جہاں بیویوں پر ظلم ہوتا تھا یا مالدار غریبوں کو لوٹتے تھے، سود کا نظام تھا، سسٹم تھا، اس کو ہٹا کر زکوٰۃ کا نظام لا کر ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا، صدقہ خیرات کیے گئے. گھر گھر نور پہنچا، گھر گھر روشنی پہنچی، گھر گھر اسلام کی کرنے، اسلام کا نور پہنچا. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اچھے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پیشن گوئیاں بیان فرمائیں، جیسے روم پر غلبہ ہوگا مسلمانوں کا، روم کا غلبہ ہوگا، 1 نہیں 2 مرتبہ روم پر مسلمان غالب ہوں گے، آپ نے بیان کیا تھا. اور حقیقت میں ہسٹری جب دیکھتے ہیں روم پر مسلمانوں کا غلبہ 1 نہیں 2 مرتبہ ہوا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. چند سالوں میں دوبارہ 1 مرتبہ غلبہ ہوا مسلمانوں کا، دوبارہ مسلمانوں کا روم پر چند ہی سالوں میں غلبہ ہوگا. یہ تمام باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں پیش کی، اپنی امت کو پیشین گوئیاں کی، یہ پیشین گوئیاں سچی ثابت ہوئی. لوگوں نے دیکھا. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں قیامت کی، چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی نشانیوں کا آپ نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا. ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، فلاں جگہ یہ ہوگا، فلاں جگہ یہ ہوگا، جنگیں ہوں گی، ایسے ہوں گی. آپ علیہ السلام جو باتیں بیان فرما رہے ہیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں لوگوں کو، حقیقت میں ہوتی ہوئی. یہ کس بات کی دلیل ہے بھائی؟
یہ چیز جو آپ نے بیان فرمائی اللہ تعالیٰ وہ کر رہا ہے حقیقت میں، اس کا مطلب آپ سچے ہیں، اس کا مطلب آپ صحیح نبی ہیں۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں آپ دیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں ملتے تھے، معاملات کرتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ جب سے آپ دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے، آپ چھپ کر نہیں رہے کہ آئے بول دیا کہ میں رسول ہوں اس کے بعد چلے گئے، نہیں، آپ کی صبح آپ کی شام صحابہ کے سامنے ہے۔ مکہ کے مشرکین دیکھتے تھے آپ کی صبح آپ کی شام، آپ کی عبادتوں کو، آپ کی دعوت کو، یعنی آپ چھپے ڈھکے ہوئے ہڈن نہیں تھے، آپ ظاہر تھے۔ چھوٹے مدعی جتنے آئے ہیں سب چھپ کر ہیں، آپ ظاہر تھے، آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ تھے، آپ نے تجارت کی، آپ نے لین دین کیا، آپ نے معاملات داری کی، آپ نے شادی کی، آپ لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، بیٹھتے تھے، صبح شام ان کی باتوں کو سنتے تھے اور ان کے معاملات میں جو ہے مدد کرتے تھے۔ یہ سب آپ کا کیریکٹر ہے بہترین، یہ سب آپ کے اخلاق ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ آپ واقعات کو دیکھیں، جب خانہ کعبہ جو ہے وہ پرانی بات، نبوت سے پہلے کی بات ہی دیکھیے، اگر دیکھیں تو بہت سارے واقعات، اشارہ کر رہا ہوں، بات آ گئی نبی بننے سے پہلے، ابھی آپ نبی نہیں بنے، 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے، ایک جھگڑا ہو گیا مکہ میں، مسئلہ حجر اسود کو رکھنے کا۔ کیوں کیا ہوا کہ بارش وغیرہ کی وجہ سے دیوار ٹوٹ گئی خانہ کعبہ کی، اب اس کی دوبارہ مرمت کرنی تھی، کس کی؟ خانہ کعبہ کی، جس کا تقدس تھا مشرکین مکہ کے پاس۔ اب ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، حلال پیسہ انہوں نے جمع کیا اپنا، مشرکین مکہ نے۔ اسلام آنے سے پہلے کہہ رہا ہوں میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، پڑھا ہوگا آپ نے سیرت میں، نہیں پڑھا ہو تو ضرور پڑھیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے، مکہ ہی میں تھے، 40 سال کے نہیں ہوئے تھے ابھی، تو تعمیر ہو گئی، حلال پیسے جمع کیے اور اس سے خانہ کعبہ کی جو دیواریں ٹوٹ گئی تھی طوفان بارش کی وجہ سے، وہ ٹھیک کر دی گئی۔ اب حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا، ظاہر بات ہے بھائی، ایک تقدس تھا اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ میں۔ اب ہر قبیلے والے کی خواہش ہوتی کہ میں رکھوں گا یہ پتھر کو، جھگڑا ہوا، اب کیا کرنا، جھگڑے کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کل صبح سب سے پہلے حرم میں جو آئے گا خانہ کعبہ میں، وہ جو ہے فیصلہ کرے گا۔ سب سے پہلے صبح دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پتہ چلا محمد آئے گا، ہاں امین آ گئے، امانت دار آ گئے، سچے آ گئے، امانت دار آ گئے، مشرکین مکہ خوش ہو گئے۔ اب یہ ضرور فیصلہ کریں گے، آپ اپنی دور اندیشی سے، حکمت سے اس جھگڑے کو ختم کیا، ایک چادر منگائی، حجر اسود کو بیچ میں رکھا اور ہر قبیلے والوں سے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑو اس کی چادر کا۔ سب کی خواہش تھی نا بھائی، پکڑے سب، اس کے بعد اٹھائے، پھر پیارے مسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو انہیں سب پکڑ کے اٹھائے۔ جھگڑا جو ایک رنجی ہو سکتا تھا، یہ آگے جا کے جنگیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، اللہ کے وسلم نے حکیمانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس جھگڑے کا خاتمہ کر دیا، وہ لوگ بہت خوش ہو گئے، تمام معاملہ ختم۔ ایسے بے شمار واقعات آپ دیکھیں گے اسلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی سچے ہیں، لہٰذا کوئی ان کا مذاق اڑائے، کوئی ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی آج کوشش کرے دشمن، یہ کیا خبیث ہیں، سب کچھ نہیں کر پائیں گے، سچے ہیں۔ دشمنوں نے گواہی دی، آپ بھی جانتے ہیں، 100 جو کتاب کسی نے لکھی دشمن نے، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا جس نے کتاب لکھی، 100 یا 100 لوگ جنہوں نے دنیا میں جو ہے عظیم کارنامے انجام دیے، 100 لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ لکھنے والا نصرانی تھا، جتنی میری نالج ہے، اور نام اس کا نہیں پتہ مجھے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ نام مجھے یاد بھی ہو اس کا، قرآن یاد ہو، حدیثیں یاد ہو، دین یاد ہو، سوالات یاد ہو، وہ کافی ہیں، جو اصل چیزیں یاد رکھنے کی وہ کافی ہو۔ بہرحال تو اس نے سب سے پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا۔ نصارہ نے کہا یہ کیا ہے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھتے ہیں، جیسس کا نام رکھتے ہیں، فلاں کا نام رکھتے ہیں، کسی آپ نے ان کا نام کیوں رکھا؟ کہا ان سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے سب کی ہسٹریاں پڑھی ہیں، سب کی تاریخیں پڑھی ہیں، سب کے واقعات کو پڑھا ہے، ان سے زیادہ اچھا، ان سے زیادہ پیارا، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں گزرا ہے انسان۔ رکھا فرسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رکھے نہ رکھے لیکن حقیقت ہے، ہم سب مانتے اس بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کی غائبانہ تائید اور آپ کی پیشین گوئیاں، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی سچی نبوت کی علامت اور دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، عزیزٌ علیہ ما عنتم، جو تم کو تکلیف ہوتی ہے ان پر بڑی گراں گزرتی ہے، حریصٌ علیکم، بڑے حریص ہیں کہ تم سب ایمان لے آؤ، راہ راست پر آ جاؤ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑے مہربان، بڑے رحم دل ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف سے خود بیان کر دیا۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کا تیرا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ تو نے
اتنے پیارے سچے نبی ہم کو عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی تو توفیق دے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں، آپ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ کے طریقے پر زندگی گزاریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اور اللہ دشمنوں کے معاملے میں تو کافی ہے، تو نے بتایا ہے، تو نے ذکر کیا ہے، اور ہم تیرے ذکر پر ایمان رکھتے ہیں اور تیری بات پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، یقیناً ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تجھ سے دعا ہے کہ اسلام ہماری وجہ سے بدنام نہ ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی ہماری وجہ سے نہ اٹھے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک بنے، اچھے بنے، پابند بنے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو تو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تو دین پر قائم رکھ، اور ہماری موت بھی دین پر ہو، مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔